جائیدادوں کو برباد کرنے آ رہے ہیں. آپ اور ہم مل کر ان کو انشاءاللہ برباد کر دیں گے سیاسی طور پر. کس کی آنکھ میں آنسو ہے جو تڑپ تڑپ کر دیکھ رہا ہے کہ میرے بربادی کا قانون میرے آنکھوں کے سامنے بنایا جا رہا ہے؟ یہ کیسا ہمارا دیش ہو گیا ہے؟ یہ گاندھی کا ملک، یہ آزاد کا ملک، امبیڈکر کا ملک، کہ وہ اس کا ویڈیو نکال رہا ہے عصمت ریزی کا. وقت سنشودھن بل کو لے کر کے سیاست جاری ہے اور ایک بار پھر سے حیدرآباد سے سانسد اسد الدین اویسی نے اس کو لے کر کے کیندر سرکار پر بڑا نشانہ سادھا ہے. ساتھ ہی مسلموں کو بھڑکایا بھی ہے اور سڑک پر اترنے کی بات کہہ دی. انہوں نے کہا کہ آپ کی سمپتی پر کوئی نظر گڑائے بیٹھا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے. آپ سڑک پر اتریے اور جم کر وروଧ کیجیے. آپ کو بتا دیں کہ اسد الدین اویسی یہی نہیں رکے، انہوں نے کہا کہ ہم ان کو ستا سے بے دخل کریں گے، اکھاڑ دیں گے. سنیے اسد الدین اویسی نے اور کیا کچھ کہا. جائیدادوں کو برباد کرنے آ رہے ہیں، آپ اور ہم مل کر ان کو انشاءاللہ برباد کر دیں گے سیاسی طور پر. میری آپ سے اپیل ہے کہ میں یقیناً کہہ رہا ہوں کہ اس مہاراشٹر کی ودھان سبھا میں آپ کو امتیاز جلیل کو اور مجلس کے نمائندوں کو بھجانا ضروری ہے. تمہاری آواز ہو، اگر تمہاری آواز نہیں ہوگی تو کون آواز اٹھائے گا؟ تم نہیں دیکھتے پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ تم نہیں دیکھ رہے پارلیمنٹ میں کون پکار رہا ہے دیوانوں کی طرح؟ کیا تم کو نظر نہیں آ رہا کہ کس کے کلیجے میں، سینے میں، کس کی آنکھ میں آنسو ہے جو تڑپ تڑپ کر دیکھ رہا ہے کہ میرے بربادی کا قانون میرے آنکھوں کے سامنے بنایا جا رہا ہے؟ کون ہوگا تمہاری آواز کو؟ چھوڑو ان چیزوں کو. کبھی اپنوں کو بھی تو اپناؤ، کبھی اپنوں کو تو سمجھو. جو تمہارے لیے دن اور رات محنت کر رہے ہیں ان کی آواز بنا کر بجاؤ. یقیناً ہرانا ہے انشاءاللہ تعالی، ان لوگوں کو ہرائیں گے انشاءاللہ تعالی. مگر ہرانے کا مطلب یہی نہیں ہے کہ تم اپنی آواز کا گلا گھونٹ دو. تم اپنی آواز کا گلا گھونٹ کر کیسے دوسروں کے سر پر تاج رکھ سکتے ہو؟ مجھے بتاؤ. یہ تو نہیں ہو سکتا میرے بھائی. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس بات پر بھی آپ غور کریے. ہم لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اور اگر مودی یہ قانون بناتے ہیں تو جیسا کہ پرسنل لا بورڈ نے فیصلہ لیا کہ اگر احتجاج ہوگا مودی جی تو آپ ہمارے وجود کو مٹانا چاہ رہے ہیں، بہتر یہ ہے کہ میں روڈ پر آ کر اپنے آپ کو ختم کر لوں، مگر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی جائیدادوں کو چھیننا نہیں دیکھ سکتا جو اللہ اس کا مالک ہے. میں گھر میں بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتا کہ جس کا مالک اللہ ہے اس کو جائیداد کو چھین لیا جائے. یہ حکومت کی ذمہ داری ہوگی. آپ کو اگر قانون بنانا ہے تو روزگار دو، قانون بنانا ہے تو مہیلاؤں کو بچاؤ. ارے کیسا ہمارا ملک ہو چکا ہے کہ اجین میں بیچ سڑک پر، فٹ پاتھ پر ایک ظالم شیطان ایک خاتون کی عصمت ریزی کر رہا. یہ کیسا ہمارا دیش ہو گیا ہے؟ یہ گاندھی کا ملک، یہ آزاد کا ملک، امبیڈکر کا ملک، کہ وہ اس کا ویڈیو نکال رہا ہے عصمت ریزی کا. یہ کیسا ہمارا وطن ہو گیا ہے جب ہم نے انگریزوں سے کھندے سے کھندا ملا کر جلیانوالہ باغ میں اپنی جانوں کو دے دیا. ہم نے کالا پانی کی سزائیں ہمارے ہندو بھائیوں کے ساتھ کاٹی. آج ایک اشرف منیہار کو ٹرین کے ڈبے میں پیٹا جاتا ہے تو کوئی اف نہیں بولنے تیار. بچانا تو چھوڑو، کوئی اف بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. یاد رکھو، جب آپ اپنی لڑائی نہیں لڑیں گے کوئی تمہاری لڑائی نہیں لڑے گا. تمہاری لڑائی تم کو لڑنا پڑے گا. تم 70 سال سے سوچ سوچ کر دھوکہ کھا چکے ہو کہ کوئی اور ہماری لڑائی لڑے گا. نہیں میرے بھائی، تاریخ میں اگر نام لکھا جانا ہے تو یہ وقت ہے اپنی لڑائی لڑنے کا. یہی وقت ہے اپنے ووٹ سے اپنے نمائندوں کو اورنگ آباد سے بھجانے کا. تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ پرسنل لا بورڈ نے جو آپ کے سامنے بات کہی ہے، آپ جوائنٹ ورکنگ کمیٹی کو اپنے اعتراضات، اپنا پروٹیسٹ ای میل اور پوسٹ کے ذریعے بھیجائیے. 15 سپٹمبر آخری تاریخ ہے اور اللہ سے کثرت سے دعا کریے کہ پروردگار تو ہم کو زندہ رکھ کر یہ نظارے مت دکھا کہ ہماری زمینیں جس کا تو مالک ہم سے چھین لی جائے. اللہ سے ہم گر گڑا کر سربلسود ہوئے، سے گر گڑا کر بھیک مانگیں. اتحاد پیدا کریے. یہ قانون نہ دیوبندیوں کے مفاد میں ہے، نہ بریلویوں کے مفاد میں ہے، نہ اہل حدیث کے مفاد میں ہے، نہ بوری سماج کے مفاد میں ہے، نہ اثنا شری شیعہ کے مفاد میں ہے، نہ آغا خانی شیعوں کے حق میں ہے. کسی کے حق میں نہیں ہے. یہ صرف اور صرف مودی جائیدادوں کو چھیننے کے لیے قانون بنا رہے ہیں. اللہ ان جائیدادوں کی
हिफाजत करे, अल्लाह हमको इतनी इत्तेहाद पैदा करे कि मुत्तहदा तौर पर इस कानून को रोके और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन ऐसे हुकूमतों को, ऐसे पार्टियों को अल्लाह सियासी तौर पर इंतखाबात में इनको शिकस्त दे, बदतरीन शिकस्त दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपको बता दें कि बीते पार्लियामेंट के मानसून सेशन में केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन बिल लेकर के आई थी, जिसके बाद से विपक्ष हो या कई सारे मुस्लिम नेता इसका जमकर विरोध किए थे, वहीं इस पर जेपीसी की मांग की थी। केंद्र सरकार ने इस पर जेपीसी गठन भी कर दिया था, 2 बैठक हो चुकी है और जेपीसी की तरफ से मुस्लिम नेताओं से लेकर के आम लोगों से राय मांगी गई है, जिसकी डेडलाइन 15 सितंबर दी गई है। और इसी की बात करते हुए ओवैसी ने कहा कि 15 तारीख तक का दिन है, तब तक आप अपने संदेश भेजिए और इसे रुकाने में हमारी मदद कीजिए। अमेंडमेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि आपकी संपत्ति पर कोई नजर गड़ाए बैठा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com।